السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک اور بہت سنسنی خیز کرائم سٹوری جس کا نام ہے سہاگن اور قاتلہ۔ اس شخص کا فسانہ عبرت جو خود کو با تدبیر سمجھتا تھا، اس نے ایک حسین عورت کے فتنہ خیز حسن میں اندھا ہو کر اس کے گرد ہوس کا جال پھیلا دیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ عورت کے جذبہ انتقام سے لا علم تھا۔ ایک زخم خوردہ عورت کے انتقام کی کہانی وہ جذبہ انتقام میں آخری حد تک چلی گئی تھی۔ میں نے زور سے بریک لگائی اور جیپ کو ریورس کر کے بازار کی طرف موڑا۔ میرے پہنچنے تک کھیل ختم ہو چکا تھا۔ 3 نوجوان لڑکے اپنے جیسے ایک نوجوان کو بری طرح مار پیٹ کر رفو چکر ہو چکے تھے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، نوجوان کا سر پھٹا ہوا تھا، چہرہ خون سے تر بتر تھا، ایک ہتھیلی پر تیز دھار آلے کا گہرا کٹ تھا اور میرے اندازے کے مطابق اس کا دائنا ٹخنا ٹوٹ چکا تھا۔ یہ واقعہ امرتسر کے ایک بھرے پورے بازار میں ہوا تھا۔ اس بازار میں صاحب ہوٹل کافی مشہور تھا۔ قریبی کالج کے پڑھے لکھے نوجوان اس میں اکثر بیٹھے نظر آتے تھے۔ سڑک کی طرف بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے، ان شیشوں میں سے ہوٹل کے ہال کمرے کا قیمتی فرنیچر اور سرخ قالین پر گھومتے پھرتے باوردی بیرے نظر آتے تھے، لیکن اس وقت شیشے تھے نہ بیرے، اور فرنیچر بھی سارا الٹ پلٹ نظر آتا تھا۔ یہ ساری ابتری اس لڑائی کی وجہ سے پھیلی تھی جو زخمی ہونے والے لڑکے اور دیگر 3 لڑکوں میں ہوئی تھی۔ ہال کی کئی کرسیاں ٹوٹ گئی تھیں، دیوار گیر شیشے ٹوٹ کر سڑک پر بکھرے ہوئے تھے اور بیرے ہراساں پریشان بھاگے پھر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر دہائی دینے لگا کہ اس کا ہزاروں کا نقصان ہو گیا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زخمی لڑکے کو فوراً ہسپتال پہنچانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور 2 گواہوں کو ساتھ لے کر ہسپتال چلا گیا۔ اس لڑکے نے اپنا نام بسوا جیت بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ سیٹھ کرشن کمار باڈی والے کا بیٹا ہے۔ باڈی والا ایک مشہور شخص تھا اور میں نے اس کا نام بھی سن رکھا تھا۔ ان دنوں امرتسر میں ڈگی والی چاندی گاڑیاں تھیں اور ان میں ایک گاڑی باڈی والا کی بھی تھی۔ لڑکے کو فوراً ایمرجنسی میں پہنچایا گیا اور اس کے دیے ہوئے فون نمبر کے ذریعے اس کے گھر میں اطلاع کر دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 6.25 فٹ قد کا اونچا لمبا سیٹھ اپنی بھاری بھرکم مونچھوں کے نیچے سے سگار کا دھواں نکالتا ہوا موقع پر پہنچ گیا۔ اس کی عمر 45 سال سے اوپر رہی ہوگی، لیکن اچھی صحت اور سوٹ بوٹ کی وجہ سے وہ 35 کے قریب نظر آتا تھا۔ ساتھ اس کی دھرم پتنی بھی تھی، وہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ سیٹھ نے زیادہ عمر میں شادی کی ہے یا یہ اس کی دوسری بیوی ہے۔ میاں بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ہدایت کی کہ ہسپتال سے فارغ ہو کر وہ دونوں تھانے آ جائیں تاکہ ان کے بچے سے مار پیٹ کرنے والوں کے خلاف پرچہ کاٹا جائے۔ یہ واقعہ میرے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا، اس لیے ظاہر تھا کہ انہیں میرے ہی پاس آنا تھا۔ وہ لوگ قریباً 4 بجے شام میرے پاس آئے۔ باڈی والا کے ساتھ اس کا ایک رشتہ دار اور ایک ملازم بھی تھا۔ ملازم باہر تھانے کے احاطے میں بیٹھا رہا، باقی دونوں افراد بات کرنے کے لیے اندر میرے پاس کمرے میں آ گئے۔ باڈی والا کے آنے سے پہلے میرا مخبر خاص بلال شاہ مجھے باڈی والا کے پورے خاندانی حالات بتا چکا تھا۔ امرتسر کے قریباً تمام اہم لوگوں کے بارے میں بلال شاہ کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود تھا۔ فلاں شخص کی کتنی جائیداد ہے، اس میں کتنے حصے دار ہیں، حصے داروں کی کتنی بیویاں ہیں، بیویوں کی کتنی اولادیں ہیں، کون سی اولاد کس اولاد سے خار کھاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتفاق سے بلال شاہ باڈی والا کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ قریباً 1 سال پہلے باڈی والا کی بیٹی ہیما اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور باڈی والا نے پریتم نامی ایک لڑکے اور اس کے گھر والوں کے خلاف ہیما کے اغوا کا کیس درج کرایا تھا۔
یہ واقعہ میرے اس تھانے میں آنے سے پہلے کا تھا۔ بلال شاہ نے کیافہ لگایا تھا کہ باڈی والے کے لڑکے سے ہونے والی مار پیٹ اسی واقعے کا شاخسانہ ہو سکتی ہے۔ بلال شاہ کا یہ قیافہ 100% درست نکلا۔ تنہائی ملتی باڈی والا نے مجھ سے کہا، انسپکٹر نواز صاحب، اب اس بات کو کوئی 1 سال ہونے کو آیا ہے، میری بڑی بیٹی جس کی عمر ابھی صرف 17 سال 7 ماہ تھی، اغوا کر لی گئی۔ اغوا کرنے والا پریتم نامی نوجوان تھا۔ اس کی اور اس کے بے غیرت والدین کے بارے میں سب کچھ آپ کی فائل میں لکھا ہوگا۔ آج میرے بیٹے کو مار مار کر ادموا کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے اس پر چاقو سے وار کیے ہیں۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ جان بچ گئی، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ ابھی اور اسی وقت ان لوگوں پر 302 کا کیس درج کریں۔ باڈی والا بہت تیش میں نظر آتا تھا۔ ساتھ آنے والے رشتہ دار کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں کی مونچھیں غصے میں پھڑک رہی تھیں۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، مجرم بچ نہیں سکیں گے، بس مجھے 2-3 گھنٹے دے دیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ باڈی والا پھنکارا، 2-3 گھنٹے؟ ہم نے پورا سال دیا ہے آپ کو، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی رٹا رٹایا فکرہ، گھبرائیں نہیں، مجرم بچ نہیں سکیں گے۔ کیا وہ اب تک بچے نہیں ہوئے؟ باڈی والے کا لہجہ بڑا تلخ تھا۔ میں نے اپنا دھیما لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، میں کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ آپ سے میری ملاقات صرف 3 گھنٹے پہلے ہوئی ہے اور آپ کے کیس کا پتہ مجھے صرف 1 گھنٹہ پہلے لگا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو کچھ میں کر سکا ضرور کروں گا۔ باڈی والے کا رشتہ دار بولا، معاف کرنا، تم لوگ صرف باتیں کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کیا ہوتا تم نے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہم کو۔ ہم یہاں تم سے نہیں، تمہارے ایس پی سے بات کرنے آئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ ان سے بات کراؤ۔ بھائی جی، اپنے لہجے کو قابو میں رکھو، میں ذرا اور طرح کا بندہ ہوں، عزت کرتا ہوں اور کرواتا ہوں۔ وہ ہتھے سے اکھڑنے لگا، بڑے دیکھیں عزت کرنے والے اور کروانے والے، تم خواہ مخواہ بات نہ بڑھاؤ۔ اسی دوران بلال شاہ بھی اندر ٹپک پڑا۔ اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ باڈی والا کے ٹھاٹ باٹ اور اپنی خستہ حالی کی پرواہ کیے بغیر بولا، سیٹھ جی، یہ انسپکٹر صاحب نئے آئے ہیں یہاں، 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر کے دکھائیں گے۔ آپ خواہ مخواہ الزام دے رہے ہیں ان کو تو آپ کے کیس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ بلال شاہ کا لہجہ اور تیور دیکھ کر باڈی والا اور اس کا رشتہ دار کچھ نرم پڑ گئے۔ رہی صحیح کسر ایک انسپکٹر نے پوری کر دی۔ وہ اندر آیا اور بڑے احترام سے مجھے ملا۔ باڈی والا بھی اس انسپکٹر کو جانتا تھا۔ انسپکٹر نے اچھے لفظوں میں میرا تعارف کرایا اور باڈی والا سے تھانے میں آنے کی وجہ پوچھی۔ باڈی والا نے وہی باتیں کی جو اس سے پہلے مجھ سے کہہ چکا تھا۔ باڈی والا کی بیٹی والے کیس کا اس انسپکٹر کو بھی پتہ تھا۔ اس نے باڈی والا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں مت جی، جو انسپکٹر نواز صاحب کریں گے وہ ایس پی بھی نہیں کرے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر رپورٹ درج کرائیں اور اس بات پر وشواس رکھیں کہ مجرم بچ نہیں سکیں گے۔ باڈی والا کے بیان کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ باڈی والا نے اپنی رپورٹ میں پچھلے کیس کا حوالہ بھی دیا۔ اس نے بتایا، میری نابالغ بچی کو اغوا کرنے والا پریتم کمار نامی نوجوان ہے۔ اس کا والد ایک ریٹائرڈ کلرک ہے اور بہت خرانٹ شخص ہے۔ بیٹے کے جرم میں وہ برابر کا شریک رہا ہے۔ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں کرایہ دار تھے۔ ملزم پریتم کمار اکثر تانک جھانک میں مصروف رہتا تھا۔ آخر وہ نابالغ بچی کو ورغلا کر لے گیا۔ اس واقعے کو اب پورے 11 ماہ اور 10 دن بیت چکے۔ پولیس ابھی تک ملزم اور مغویہ کا کوئی کھوج نہیں لگا سکی۔ ملزم کے گھر والے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے ہیں، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ ملزم پریتم کمار ان سے ملنے کے لیے چوری چھپے آتا رہتا ہے۔ ہم نے اس بارے میں ایس ایچ او کو آگاہ بھی کیا تھا، مگر اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ میرا بیٹا بسواجیت دہلی کے کیڈٹ کالج میں پڑھتا ہے اور وہیں ہاسٹل میں رہتا ہے۔ ان دنوں وہ امرتسر آیا ہوا ہے۔ آج کسی طرح اسے پتہ چلا کہ ملزم پریتم امرتسر میں ہی ہے اور صاحب ہوٹل میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جوان خون تھا، اس نے جوش کھانا تھا۔ بسواجیت موٹر سائیکل لے کر صاحب ہوٹل پہنچ گیا۔ اطلاع بالکل درست نکلی، پریتم کمار وہاں موجود تھا۔ بسواجیت نے اس کا گریبان پکڑا اور پریتم کمار اپنے ساتھیوں سمیت اس پر ٹوٹ پڑا۔
انہوں نے نہ صرف اس کا پاؤں توڑ دیا بلکہ جان سے مارنے کے لیے اس پر چاقو کے وار کیے۔ یہ وار بسوا جیت نے اپنے ہاتھوں پر روکے۔ قسمت اچھی تھی کہ لوگ جمع ہو گئے اور ملزم بسوا جیت کو نیم جان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مکمل رپورٹ درج کرنے کے بعد میں نے باڈی والا سے ملزم کے والدین کا پتہ پوچھا اور انہیں اس وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا کہ آج رات 9 بجے سے پہلے میں خود آ کر انہیں تفتیش سے آگاہ کروں گا۔ باڈی والا کے جاتے ہی میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کو ہدایت کی اور وہ بھگتاں والا دروازہ سے جا کر ملزم پریتم کے والد اور چچا کو لے کر تھانے آ گیا۔ پریتم کے والد کا نام رام لال تھا۔ وہ سفید سر اور موٹے شیشوں کی اینک والا ریٹائرڈ شخص تھا۔ سفید شلوار قمیض، گلے میں مفلر، پاؤں میں چپل۔ پہلی نظر میں وہ مجھے خرانٹ نظر آیا اور نہ ہی چکر باز۔ اس کے چہرے پر مظلومیت برس رہی تھی۔ یہی حال اس کے بھائی کا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، کیونکہ اگر یہ بے قصور نہ ہوتے اور انہیں پریتم کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ باڈی والا جیسا با اثر شخص ان سے کچھ اگلوا نہ لیتا۔ وہ تو انہیں حوالات سے باہر ہی نہ آنے دیتا جب تک وہ سب کچھ قبول نہ کر لیتے۔ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے رام لال کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اینک اتار کر آنکھیں پوچھتے ہوئے بولا، انسپکٹر صاحب، ہم نردوش ہیں۔ میرا کوئی دوش ہے تو صرف یہ کہ میں پریتم کا باپ ہوں۔ اس دوش کی سزا میں پچھلے 1 برس سے مجھ پر اتنے ظلم توڑے گئے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر اٹھا کر سگریٹ کے داغے جانے کے نشان دکھائے، اپنی انگلیاں دکھائیں جن میں سے کئی ایک ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی تشدد کے کئی نشان اس کے جسم پر موجود تھے۔ وہ بولا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو وہ پولیس کے پاس جاتا ہے۔ میں کس کے پاس جاتا اور کیا شکایت کرتا؟ تھانے دار باڈی والا کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اسی کمرے میں اسی جگہ کھڑے ہو کر رو رو کر دہائی دی تھی کہ باڈی والا کے آدمی مجھے پکڑ کر لے جاتے، مارتے پیٹتے، سگریٹ سے جلاتے، بجلی لگاتے۔ میں نے اپنا جلا ہوا جسم بھی دکھایا تھا، لیکن کسی نے میری بات پر وشواس نہیں کیا۔ انسپکٹر بولا، بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا۔ پھر میرا دماغ ٹھکانے پر لانے کے لیے انسپکٹر مجھے اور میرے اس بھائی کو پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ سخت سردی میں انسپکٹر نے ہمیں ننگا کر کے ساری رات الٹا لٹکائے رکھا اور وہ ظلم کیا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ہم سے پریتم کا پتہ پوچھتا تھا، کہتا تھا تم نے پریتم کے ساتھ مل کر باڈی والا کی بیٹی کو اغوا کیا، اب ان دونوں کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ 7 روز بعد 500 روپیہ رشوت دے کر اور منتوں واسطوں سے ہماری جان چھوٹی تھی۔ عمر رسیدہ شخص ہچکیوں سے رونے لگا، انسپکٹر صاحب، جان نکالنی ہے تو ایک ہی بار نکال لو، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے مت مارو، پھانسی پر چڑھا دو مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی، اور باڈی والا کا کلیجہ ٹھنڈا کر دو۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ رام لال پر زیادتی ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ جاتے جاتے باڈی والا نے مجھ سے کہا تھا، انسپکٹر، وہ بڑا خرانٹ شخص ہے، اس کی باتوں پر نہ جانا، وہ اندر سے شیطان ہے، شیطان۔ مجھے وہ اندر اور باہر کہیں سے شیطان نظر نہیں آیا تھا۔ بہت ہوشیاری چالاکی والی بات اس میں نہیں تھی۔ بیٹے سے والدین کی محبت تو قدرتی بات ہے، اور ہو سکتا تھا کسی موقع پر اس نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ اس نے بیٹے کو کہیں چھپا رکھا ہے صحیح نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی تشفی دی اور کہا کہ وہ مجھے انسپکٹر نہیں اپنا بیٹا سمجھے، اور اس بات کا یقین رکھ کر کہ ہر ممکن اس کی مدد کی جائے گی، ہر بات کھول کر بتا دے۔ انسپکٹر صاحب، میں نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا درجنوں مرتبہ پولیس والوں کو بتا چکا ہوں۔ جن دنوں یہ واقعہ ہوا میں نے ایک جنرل سٹور کھول رکھا تھا، سارا دن وہاں بیٹھتا تھا۔ مجھے اس بدبخت پریتم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اس نے BSc کا امتحان پاس کر لیا تھا، چند ہفتے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کی، پھر نوکری چھوٹ گئی اور وہ نئی نوکری کی تلاش میں لگ گیا۔ اس میں ہمت اور لگن تھی۔ مجھے وشواس تھا کہ مجھے اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کہیں نہ کہیں سے روزگار ڈھونڈ ہی لے گا وہ۔ لیکن پھر کہیں سے باڈی والا کی بیٹی ٹپک پڑی۔ باڈی والا غلط کہتا ہے کہ وہ نابالغ تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی بسوا جیت سے صرف 1 برس چھوٹی تھی، اور بسوا جیت نے 3 سال پہلے FSC کا امتحان دیا تھا۔ میرے خیال میں ہیما کی عمر 20 سال سے کم نہیں تھی۔
بوڈی والا کی اولاد میں وہ سب سے تیز ترار لڑکی تھی۔ معلوم نہیں اس نے پریتم پر کیا جادو کیا، وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کے چکر میں پڑ گیا۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب وہ دونوں گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے غائب ہوتی بوڈی والا نے اور انسپکٹر جانی نے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، اور تو اور میری بیوی تک کو نہیں بخشا گیا۔ انسپکٹر جانی نے پورے 48 گھنٹے اسے بھوکا پیاسا تھانے میں بٹھائے رکھا اور ٹھوکریں مار مار کر اس کی ٹانگیں نیلی کر دی۔ رام لال نے اینک اتار کر ایک بار پھر آنسو پونچھے اور بولا، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں انسپکٹر، پچھلے 1 برس میں مجھے پریتم کا صرف ایک خط ملا ہے۔ یہ اس کے جانے کے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ اس وقت ہم نے ابھی ایشور کالونی والا مکان بدلا نہیں تھا۔ خط اسی مکان کے پتے پر تھا۔ خط میں پریتم نے ماں کا حال پوچھا تھا اور اپنی خیر خیریت سے آگاہ کیا تھا۔ اس خط پر جالندر کی مہر لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی نام پتہ اس پر موجود نہیں تھا۔ یہ خط انسپکٹر جانی نے کیس کی فائل میں لگا لیا تھا، میرے خیال میں اب بھی لگا ہوا ہوگا۔ میں نے فائل نکلوا کر دیکھی، اس میں 10 ماہ پہلے لکھا ہوا وہ خط موجود تھا۔ ضروری پوچھ گچھ کے بعد میں نے رام لال اور اس کے بھائی کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ امرتسر سے باہر نہ جائیں۔ رام لال بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اگر بوڈی والا کی طرف سے اس پر کسی قسم کی زیادتی ہو تو وہ مجھے اطلاع پہنچائے، میں فوراً سدے باب کروں گا۔ اگلے روز میں نے زخمی بسوا جیت کے علاوہ ہوٹل مینیجر کرم سنگھ کا تفصیلی بیان بھی لیا۔ کرم سنگھ نے بتایا کہ جن نوجوانوں نے بوڈی والا کے بیٹے سے جھگڑا کیا وہ اکثر ہوٹل میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کے پاس نیلے رنگ کی ایک اسکواڈ کار تھی، کبھی موٹر سائیکلوں پر بھی آ جاتے تھے اور کبھی پیدل بھی۔ کرم سنگھ نے کہا کہ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے وغیرہ پینے والوں کے نام پتے انہیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے گاہک کتنے بھی پرانے ہوں اکثر ہوٹل یا ریسٹورنٹ والوں کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں۔ کرم سنگھ صرف ایک لڑکے کا نام بتا سکا، وہ ان میں سب سے لمبا اور صحت مند تھا، اسے دوسرے لڑکے سونی کہتے تھے۔ بسوا جیت کو مارنے والوں میں یہ لمبا لڑکا سب سے آگے تھا اور اسی نے شیشم کی وزنی کرسی مار کر بسوا جیت کا ٹخنا توڑا تھا۔ کرم سنگھ نے بتایا کہ لڑائی ایک دم شروع ہو گئی تھی۔ بسوا جیت ہال کمرے میں آ کر سیدھا لڑکوں والی میز پر گیا۔ اس نے پیلی جرسی والے ایک لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ مارا ماری ہونے لگی۔ بسوا جیت دلیر لڑکا ہے، اس نے شروع میں تینوں لڑکوں کو اچھی خاصی چوٹیں لگائیں، لیکن پھر ایک لڑکے نے چاقو نکال لیا، دوسرے نے اس کی گردن پر پیچھے سے مکہ مارا اور وہ گر گیا۔ اس کے بعد وہ سارے اسے پیٹنے لگے۔ میں نے مینیجر کرم سنگھ سے پوچھا، پیلی جرسی والا دوبارہ تمہارے سامنے آئے تو اسے پہچان لوگے؟ کیوں نہیں جناب، میں نے اسے درجنوں مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے جیب سے پریتم کی تصویر نکال کر اسے دکھائی۔ یہ تصویر میں نے فائل سے حاصل کی تھی۔ تصویر دیکھ کر کرم سنگھ فوراً اقرار میں سر ہلانے لگا۔ اس نے کہا، بالکل جناب، یہی وہ لڑکا ہے۔ تم نے بتایا کہ یہ لڑکے کبھی کبھی کار یا موٹر سائیکلوں پر بھی آتے تھے، کسی گاڑی کا نمبر یاد ہے تمہیں؟ میں پھر وہی بات کہوں گا جناب، ہمیں کبھی ایسی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ان کے نام پتے پوچھیں یا گاڑی کا نمبر نوٹ کریں۔ ہاں، آئندہ کے لیے یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے کسی پر کہیں بھی نظر پڑی فوراً آپ کو اطلاع پہنچائیں گے۔ تمہارے نقصان کا کیا بنا؟ بھگوان کی کرپا سے سب پورا ہو گیا جی، بوڈی والا نے حساب کر کے سب ادا کر دیا۔ مینیجر سے فارغ ہو کر میں ہسپتال پہنچا تاکہ بسوا جیت کا تفصیلی بیان لے سکوں۔ بسوا جیت اب ہوش میں تھا، وہ کسرتی جسم والا ایک گورا چٹا لڑکا تھا۔ بلال شاہ نے بتایا تھا کہ ہیما بسوا جیت اور ان کی چھوٹی بہن نینی بوڈی والا کی پہلی بیوی سے ہیں۔ وہ بیوی طلاق حاصل کر چکی ہے اور ان دنوں جالندھر میں رہتی ہے۔ بوڈی والا نے دوسری شادی کی تھی۔ اس دوسری بیوی کا تعلق چندی گڑھ کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس شادی کو اب 4 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بسوا جیت نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے مجھے طویل بیان دیا۔ لڑائی کے متعلق تمام باتیں وہی تھیں جو اس سے پہلے مینیجر کرم سنگھ بتا چکا تھا۔ بسوا جیت نے شروع میں تو چھپایا تھا لیکن اب بتا دیا کہ پریتم کے بارے میں اطلاع اسے اپنی چھوٹی ماں کے ذریعے ملی تھی۔ وہ چھوٹی ماں کو آپو کہتا تھا۔ کہنے لگا، آپو ملازمہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ لنچ کا وقت گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ پکا پکایا کھانا لے جائیں۔ صاحب ہوٹل کے سامنے انہوں نے گاڑی رکوائی
اور بنگالی ڈرائیور کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اسی دوران ان کی نظر شیشوں کی دوسری طرف پریتم پر پڑ گئی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گپ بازی کر رہا تھا۔ اب وہ فوراً گھر پہنچی اور مجھے بتایا کہ رام لال کا لڑکا صاحب ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا اور میں موٹر سائیکل پکڑ کر سیدھا صاحب ہوٹل پہنچ گیا۔ میں نے کہا، دماغ گرم کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اگر تم خود ہلہ بولنے کے بجائے تھانے کی طرف سے ہوتے ہوئے گزر جاتے تو اس وقت وہ بدماش سلاخوں کے پیچھے ہوتا یا نہیں؟ بسواجیت سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ یقیناً اب اس سے بھی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے چند مزید سوال کیے اور پھر اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ کر تھانے واپس آ گیا۔ میں نے سارے شہر کی پولیس کو چوکس کر دیا تھا، مخبروں کو بھی پریتم کی تصویر دکھا دی تھی۔ اب امید تو نہیں تھی کہ ان لڑکوں میں سے کوئی صاحب ہوٹل کا رخ کرے گا، پھر بھی میں نے سادہ کپڑوں میں ایک کانسٹیبل وہاں مقرر کر دیا۔ 2-3 ہفتے سرگرمی سے ملزمان کی تلاش جاری رہی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ پریتم اس شہر میں رہتا ہی نہیں۔ شاید وہ دوستوں سے ملنے آیا تھا اور مل کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں جو واحد خط لکھا وہ جالندھر سے تھا۔ میں نے کیس کی فائل دیکھی۔ انسپکٹر جانی نے اس لائن پر کافی تفتیش کی تھی۔ جالندھر شہر سے اس نے 2-3 آدمی بھی پکڑے تھے، مگر کوئی کلیو حاصل نہیں کر سکا تھا۔ بعد ازاں ہوشیار پور سے پریتم کے ایک دوست کو پکڑا تھا۔ بعد میں اس کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا، مگر یہ محنت بھی کارگر نہیں ہوئی۔ میں نے بھی مختلف طریقوں سے تفتیش جاری رکھی۔ گاہے بگاہے رام لال سے بھی ملاقات کرتا رہا۔ اسی طرح 3-4 ماہ گزر گئے، کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی جسے کامیابی قرار دیا جا سکتا۔ اگست کی آخری تاریخوں میں مجھے ایک نجی کام کے سلسلے میں سیالکوٹ جانا پڑا۔ 15-20 روز بعد واپسی ہوئی۔ اس روز میں پہلی مرتبہ تھانے آیا تھا جب صبح سویرے مجھے بلال شاہ نے ایک دھماکہ خیز خبر سنائی۔ وہ حسب عادت طوفانی بھگولے کی طرح کمرے میں داخل ہوا، دہلیز پر ٹھوکر کھائی اور گرتے گرتے بچا۔ خان صاحب، وہ باڈی والا کا بیٹا تھا نا، بسواجیت؟ ہاں تھا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ قتل ہو گیا جناب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گشتی پارٹی کے حوالدار احمد رضا نے اطلاع دی ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے گاڑی چلاتا جالندھر روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ چھوٹے پل کے پاس کسی نے اسے گولی مار دی۔ گاڑی سڑک سے اتر کر درختوں میں لگی ہے اور وہیں کھڑی ہے۔ حوالدار نے بتایا ہے کہ لاش بھی اندر ہی موجود ہے۔ یہ ایک دردناک اطلاع تھی۔ بسواجیت کا ورزشی جسم اور سرخ و سفید چہرہ میری نگاہوں میں آیا اور مجھے اس کی موت کی اطلاع جھوٹی محسوس ہونے لگی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا، کہیں احمد رضا کو دھوکہ تو نہیں ہوا؟ نہیں خان صاحب، بڑا کھڑکنا ہے احمد رضا۔ اس نے بڑی اچھی طرح پہچانا ہے اور باڈی والا کی گاڑی کا نمبر بھی درج کرایا ہے۔ اسی دوران میرا سب انسپکٹر فرزند علی بھی اندر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بلال شاہ کی اطلاع درست ہے۔ مشکل سے 7:30 بجے ہوں گے۔ ابھی سڑکوں پر رش شروع نہیں ہوا تھا۔ ہم جیپ پر سوار ہو کر بڑی سڑک پر آئے اور کمپنی باغ کے سامنے سے گزر کر 10 منٹ کے اندر جائے واردات پر پہنچ گئے۔ نہر کے کنارے پر سڑک اتنی مصروف نہیں تھی، پھر بھی 30-40 افراد موقع پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ کچھ سائیکلیں، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی ادھر ادھر کھڑی تھیں۔ میں نے باڈی والا کی ڈگی والی گاڑی دور ہی سے پہچان لی۔ وہ پختہ سڑک پر 20-30 گز لہرانے کے بعد کچے میں اتری تھی اور ایک کیکر سے ٹکرا گئی تھی۔ گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، صرف بونٹ ٹیڑھا ہوا تھا یا سائیڈ کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حوالدار اور اس کے عملے نے گاڑی کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہم موقع پر پہنچے تو بسواجیت کی لاش فرنٹ سیٹ پر پڑی نظر آئی۔ وہ اپنے بائیں پہلو پر لٹکا ہوا تھا۔ گولی اس کے سر میں کان سے ذرا اوپر لگی تھی اور زخم سے نکلنے والا خون اس کے کپڑوں اور سیٹ پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ منظر تھا۔ 4.5 ماہ پہلے میں نے اسی نوجوان کو شدید زخمی حالت میں صاحب ہوٹل کے فرش پر پڑے پایا تھا اور آج وہ مردہ حالت میں گاڑی کی نشست پر پڑا ہوا تھا۔ ان 4.5 مہینوں میں اس کے پہلے زخم مندمل ہو چکے تھے، لیکن آج جو زخم لگا تھا وہ کبھی مندمل نہیں ہونا تھا۔ اس قتل کے سلسلے میں دھیان فوری طور پر انہی لڑکوں کی طرف جاتا تھا جن سے بسواجیت کی جنگ ہوئی تھی اور جن کو وہ اب بھی امرتسر کے گلی کوچوں میں ڈھونڈتا پھرتا تھا۔
وہ اس کی عزت کے قاتل تھے اور آج اس کے قاتل بھی بن گئے تھے۔ میں نے بڑے دھیان سے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ موقع پر موجود عملے کا خیال تھا کہ مقتول کو سڑک کے کنارے سے گولی ماری گئی ہے۔ میرا خیال مختلف تھا۔ اس کی ایک وجہ تو زخم کا زاویہ تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ گولی بلندی سے کافی قریب سے چلائی گئی ہے۔ دوسرے، مجھے گاڑی کے اندر بھی جدوجہد کے معمولی سے آثار نظر آ رہے تھے۔ پچھلی سیٹ پر مٹی لگی ہوئی تھی، ایک سیٹ کا غلاف سرکا ہوا تھا اور عقب نما آئینہ ٹیڑھا نظر آ رہا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ قاتل گاڑی کے اندر ہی ہو۔ چلتی گاڑی میں دونوں نے ہاتھا پائی کی اور گاڑی درخت سے ٹکرا گئی ہو۔ بعد ازاں قاتل یا قاتلوں نے بسوا جیت کو گولی ماری اور بھاگ نکلے ہو۔ جب ہم لاش کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے، باڈی والا خود بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے اور چہرہ برسوں کا بیمار دکھائی دیتا تھا۔ 2 آدمیوں نے اسے دائیں بائیں سے سہارا دے رکھا تھا۔ اس نے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ واقعی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ پتہ نہیں کن کرموں کا پھل تھا۔ پہلے اس کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہوئی، اب اکلوتا بیٹا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا اور پچھلی سیٹ پر راکھ کے پہاڑ کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اس موقع پر پریتم کے والد اور چچا کو حراست میں لینا ضروری تھا، تفتیش کے لیے بھی اور ان کی حفاظت کے لیے بھی۔ عین ممکن تھا کہ باڈی والا کی فیملی کا کوئی شخص جوش انتقام میں ان کو نقصان پہنچاتا۔ ان کو پکڑ کر تھانے لایا گیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر زاروں کے تار رو رہے تھے اور بڑی بڑی قسمیں کھا رہے تھے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ رام لال نے کہا، انسپکٹر صاحب، میری بیوی اسپتال میں ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ وہ زندہ نہیں بچے گی۔ میں نے رام لال کو تسلی دی کہ اس کی گرفتاری کے بارے میں مریضہ کو خبر نہیں ہوگی۔ بسوا جیت کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی جا چکی تھی۔ دوپہر کے بعد میں بسوا جیت کے ہمزدہ باپ کا بیان قلم بند کرنے اس کی کوٹھی ایشور کالونی میں پہنچا۔ باڈی والا صدمے سے نڈھال ایک صوفے پر نیم جان پڑا تھا۔ اس نے بتایا، میں روزانہ صبح سیر کے لیے کمپنی باغ جاتا ہوں، لیکن رات کو بسوا نے مجھ سے کہا، پاپا صبح مجھے گاڑی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے جانا۔ وہ گڈ نائٹ کر کے چلا گیا۔ بس یہ اس کی آخری گڈ نائٹ تھی۔ صبح 5 بجے کے قریب میں نے اپنے بیڈ روم میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ میں اٹھ کر باہر لان میں ٹہلنے کے لیے آ گیا۔ بسوا اس وقت تک جا چکا تھا۔ 7:30 بجے کے قریب فون آ گیا کہ بسوا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے گھر کے ملازموں سے بھی بیانات لیے۔ بسوا جیت جس وقت گھر سے گیا، ایک خانسامہ کے سوا سب ملازم سو رہے تھے۔ چوکیدار چھٹی پر تھا۔ خانسامہ نے بتایا کہ اس نے چھوٹے مالک کو گاڑی لے جاتے تو نہیں دیکھا، لیکن 5 بجے کے قریب گاڑی کی آواز ضرور سنی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید بڑے مالک سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھا، اس لیے گیٹ کھولنے اور بند کرنے نہیں جا سکا۔ میں نے باڈی والا کی دوسری بیوی کا بیان بھی لیا۔ وہ درمیانے قد کاٹ کی خوبصورت عورت تھی، بلکہ اسے لڑکی کہنا چاہیے۔ اس کا نام شاردا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ رات تک بسوا جیت بالکل حشاش بشاش اور مطمئن تھا۔ اس نے صبح سویرے اپنی کسی دوست سے ملنے کے لیے جانا تھا اور اسی لیے اپنے پاپا سے گاڑی لے کر گیا تھا۔ شاردا نے یہ بھی بتایا کہ صاحب ہوٹل والے واقعے کے بعد پریتم یا اس کے دوستوں سے بسوا جیت کی مڑ بھیڑ پھر نہیں ہوئی۔ کم از کم شاردا کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی زخمی ٹانگ کی وجہ سے بسوا جیت نے پچھلے 4 ماہ گھر میں ہی بند ہو کر گزارے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔